لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس کا پس منظر جاننا چاہتا ہوں کہ گناہ کی معافی کے لیے کنفیشن ضروری ہے. یہ حضرت یونس بن متی کا کلام ہے اور وہ شہر حمص میں تھے. بالباق اور حمص ان کی پیغمبری کا زمانہ تھا. تو بڑی دیر تبلیغ کرتے رہے, کچھ رسپانس نہیں ملا. تو حضرت یونس اپنے جب بڑے تنگ آ گئے, ان کے ایک شاگرد بھی تھے ساتھ, تو وہ نکلے اور انہوں نے ان کو بددعا دی. اور بددعا کے طور پہ جو ٹائم فکس, پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا, مگر جب ٹائم فکس ہوا تو سرخ رنگ کے خوفناک بادل جو ہے اس سرزمین پہ آ کے چھا گئے. حضرت یونس بددعا لے کے نکل آئے. جب نکل آئے تو بعد میں ان کے جو نائب رہ گئے تھے وہ اس قوم کے پاس رہ گئے تھے, تم نہیں پا سکتے, یہ دیکھتے ہو آسمان کیا حال ہے, تم بھی گئے, بچے بھی گئے. وہ ڈر گئے. ایکچولی وہ بڑا بلیغ شخص تھا, اس نے اس انداز سے ان کو دھمکایا ڈرایا کہ وہ سارے ڈر گئے. ڈر کے اس کو صاحبان کا عذاب کہتے ہیں کہ بادل اوپر اس طرح آگے صاحبان کی طرح تن گئے, ان کے وہ چوکنگ شروع ہو گئی. تو وہ ابھی بلکہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پچھلے 2 مہینے پہلے حضرت یونس کے شہر کی جو ہے پوری وہ کھدائی ہو گئی. جب وہ کیونگ سم تھنگ ہے تو پورا شہر بیچ میں سے نکل آیا حضرت یونس. تو اس کی وجہ سے وہ اتنے ڈرے. تو نے کہا کریں کیا؟ انہوں نے کہا سارے بال بچے لے کے فلاں میدان میں آ جاؤ اور اپنے پیغمبر کے توسط سے, اپنے پیغمبر کے توسط سے خدا سے معافی مانگو. سو وہ نکلے, انہوں نے معافی مانگے, عذاب ٹل گیا, اللہ نے ٹال. ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ لگا کہ عذاب سزاب کو کوئی نہیں آیا. سخت ناراض ہوئے اللہ سے. یہ گناہ نہیں تھا ان کا, بڑے آسودہ خاطر ہوئے اور ناراض ہوئے کہ اچھا جی کچھ میں نے آپ سے پہلے جملہ جانے, اللہ نے ان کو پیغمبر سارے ہی کہتے ہو گیا, ہمیں کس بلا میں بنا دیا. اور کہتے ہیں پیغمبر کی بلا بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو کہا کمال ہے جی, آپ نے مجھے ہی غلط ثابت کر دیا. اب ان کو بیچ کی سٹوری کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا, کہ انہی کے ریفرنس سے وہ نائب کیا بچایا ہوا. مگر یہ جو بات انہوں نے کی مچھلی کے پیٹ میں اگل لیا اور جو وہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا, معجزہ نہیں تھا. یہ جو ایفیکٹ تھا نا مچھلی کے پیٹ کا, اٹ واز اے پراپرلی اے بگ ویل جس نے ان کو لیا اور ان کے منہ میں رہے. آپ کو پتا ہے ویل کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ریل کا ڈبہ اس میں آ گیا. وہاں یہ جو ان کے باڈی افیکٹس تھے بالکل ویسے تھے جیسے کسی اور پہ ہوتے. He was provided with air but nothing. اس وقت اللہ کے معتبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس بن متی نے فظنّ أن لن نقدر, اس نے گمان کیا کہ ہم اس کی اس بدگمانی کا اس کو سزا نہیں دیں گے جو اللہ پہ کی. میں تو عذاب دے کے نکلا ہوں اور تم نے مجھے اس کا شرمندہ کر دیا انہی لوگوں میں. تو وہ اصل میں پروردگار نے ایسا نہیں کیا تھا, ایسا بالکل نہیں. انہوں نے اللہ نے بھی اپنی حکمت اپنی, وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا قرآن ہی میں ذکر آتا ہے. تو اللہ نے فظنّ أن لن نقدر, ہم نے اسے ایسے گھیرا کہ اس کا خیال تھا, اس کا گمان تھا کہ ہم اسے گھیریں گے نہیں. فنادیٰ فی الظلمات, اب جسے اللہ ظلمات کہ وہ کتنی بھیانک کنڈیشن ہے. اس ظلمات پہ پھر اس نے صدا دی, لا الہ فأن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ جملہ بہت سارا, یہ اتنا سارا جملہ کہ اگر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو آپ کہو گے یہ بھی کوئی جملہ ہے. It is equivalent to saying sorry. اس میں جملہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ oh God you are perfect, I'm not, I made a mistake, I'm sorry. یہ جملہ اتنا سادہ ہے, ورکیبل ہے کہ اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, تو خطا سے پاک ہے, you make no mistake, یہ تو میں ہوں, انت انی کنت من الظالمین, میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں, میں تو I made a mistake, I'm sorry. تو خدا کو یہ انداز اتنا اچھا لگا, یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے کہا نہ صرف یہ کہ میں نے یونس کو نجات بخشی, جب وہ واپس آئے
تو قوم کتنے میل آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کو لینے آئی, ان سے محبت کا اظہار کیا, مگر اس وقت ان کو یہ فیل ہو, تب یونس کو احساس ہوا کہ میرے بہائند اللہ نے اپنا کام کر دیا اور میری عزت اور بڑھا دی. مگر جب وہ سارا کچھ ہوگا تو خدا نے کہا کہ میں نے یونس کو نجات بخشی, خالی ادھر نہیں ہوتا. یہ جملہ اسے اتنا پسند آیا, لا الہ الا انت, فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, قیامت تک جب کوئی مومن مجھ پہ اعتبار کرنے والا اس کو بھی نجات. یہ اتنی بڑی گارنٹی ہمارے پاس کچھ آیات میں بہت بڑی بڑی گارنٹی موجود ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کچھ بتیاں اگر بتیاں لگا دوں کہ لاکھ پورا کریں, وہ نہ کرو نہ کرو, تھوڑا سا پڑھ لو یار, روز پڑھ لو لا الہ الا انت سبحان اللہ, 100 دفعہ پڑھ لو, 50 دفعہ پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حدیث مبارک ہے کہ جس نے بیماری میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھی وہ صحت یاب ہوگا, اور اگر مر جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. اب اتنی بڑی گارنٹیز کے باوجود I don't know, we are skeptics, we are living in a modern time. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دور حاضر کی احمق ترین باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں. اگر میرے پاس چوائس ہوگا کہ میں نے زمینی حقائق پہ اعتبار کرنا ہے کہ میں نے آسمانی حقائق پہ اعتبار کرنا ہے, اور میں تو مجھے تو دیکھ چکا ہوں, میں تو بڑی لمبی زندگی دنیا میں گزار چکا, مجھے پتا کہ زمینی حقائق میں 99% جھوٹے نکلتے ہیں. میں تو پھر ادھر ہی اعتبار کروں, کم از کم جہاں پرسنٹیج رائٹیسنس کی 99%.